بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے کا ایک اہم مسئلہ اور اس مسئلے کا مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں مستند جواب آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس نے قصر نماز کیسے پڑھنی ہے اور قصر جو ہے وہ کس چیز میں کریں گے، فرائض میں کریں گے، سنتوں میں کریں گے، نوافل میں کریں گے، وتر میں کریں گے۔ اگر سنتوں اور نوافل میں قصر کریں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور جیسے 3 رکعت والے وتر ہیں تو اس میں قصر کیسے کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر پہلے ایک سائل کا سوال ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد جواب۔ سوال: سفر میں 4 رکعت والی نماز کا ہم قصر کرتے ہیں، ایسی صورت میں سنت و نفل کا قصر کس طرح کریں گے؟ مثلاً عشاء میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے، 2 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، 3 رکعت وتر ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے۔ اس میں ہم سفر میں کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں؟ جواب ملاحظہ فرمائیں کہ قصر صرف فرض نمازوں میں ہے۔ یہ دیکھیں جی، قصر صرف فرض نمازوں میں ہے۔ اس میں بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ باقی نماز ہم نے پوری پڑھنی ہے کہ نہیں۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر ہے، باقی سنت اور نوافل کا قصر نہیں۔ جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے قصر اس میں ہوتا ہے، 2 رکعت والی میں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے صبح کی فرائض ہیں وہ 2 ہیں تو ان میں سے ایک پڑھ لیا جائے، ایسا نہیں۔ جو 4 رکعت والی جو فرض نماز ہوگی قصر صرف اس میں ہے، باقی سنت اور نوافل کا قصر نہیں۔ البتہ سفر میں سنت کی ادائیگی کا تاکیدی حکم نہیں ہے۔ یہ سنت اور نوافل میں قصر نہیں ہے تو سنت کی ادائیگی کا تاکیدی حکم بھی نہیں ہے کہ یہ ضرور بضرور پڑھنی ہے۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے اگر حالت سفر میں اطمینان ہو، جلد بازی نہ ہو تو سنت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر سفر میں کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں ہے تو سنت پڑھ لیں، اگر جلدی ہے تو سنت کو ترک کیا جا سکتا ہے، اس کے ترک کرنے پر کوئی حرج نہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔